اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ للفقراء الذین، اور وہ صدقات کے اصل حقدار ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو فقیر ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور نہیں طاقت رکھتے وہ زمین میں چلنے کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناواقف ان کو مالدار خیال کر بیٹھے ان کے سوال سے بچنے کے سبب۔ من التعفف کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے، تو جو مالدار لوگ ہیں وہ انہیں مالدار سمجھ بیٹھے، صدقہ خیرات کرنے والے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کی طرح سے پہچان سکتے ہو، یعنی ان کے چہرے پہ فقر و فاقے کی وجہ سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، اور نہیں وہ لوگوں سے سوال کرتے گڑ گڑا کر۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو مال خرچ کرو بہتر ہے تمہارے لیے۔ فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کا جو ہے وہ شان نزول کیا ہے اور اس آیت سے کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو اس آیت کا جو ہے وہ شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جیسے آج ہمیں پڑھانے کی سعادت مل رہی ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک چبوترا تھا جس کا نام تھا مقام صفا، اس کے اوپر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف میں موجود ہے مقام صفا، اور آج بھی مسجد نبوی میں جو ہے موجود ہے، جن لوگوں نے وہاں زیارت کی ہے اس کے ارد گرد ابھی ایک جو ہے جالی سی چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، اور وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس چبوترے کے اوپر بٹھاتے اور وہاں پہ ان کی کلاس لیتے، یعنی سبق پڑھاتے، اور سبق کون سا تھا؟ وہ قرآن اور علم دین کا سبق تھا۔ تو مدینہ شریف میں جو ارد گرد کے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں سے 400 تقریباً صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، جن کا مدینے میں نہ تو اپنا گھر تھا، نہ وہ اس کے علاوہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ کپڑے خرید سکیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ ان کے وہاں ماں باپ تھے، نہ بہن بھائی تھے، اور نہ ہی ان کا کوئی اپنا مکان، نہ کسی کی اپنی گھر والی۔ تو یعنی وہ اکیلے سفر کر کے صرف علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، قرآن کا سبق پڑھنے کی نیت سے، اور جو ہے وہ قرآن و حدیث کا سبق سیکھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر آئے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب جو پڑھانے والے ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ
صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے پر جب بیٹھ کر 300 صحابہ یا 400 صحابہ کو وہاں پر پڑھاتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام جو ہے وہ کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ معاذ اللہ وہ ان کی ٹانگیں ساز نہیں تھی، وہ چل نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، چلنے کی طاقت ان میں تھی لیکن وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ دن میں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جب جہاد ہوتا تھا تو وہ صحابہ کرام دن کو جہاد کرتے اور رات کو علم دین حاصل کرتے، لیکن کبھی جنگ نہ ہوتی تو وہ دن رات اپنا سبق یاد کرتے رہتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وقت ملتا ان کو قرآن پاک کا سبق سناتے، یا رسول اللہ یہ ہم سے سنیں، یہ ہم سے سنیں، یہ سنیں۔ تو روکے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے کمانے کے لیے وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ پیسے نہیں کما سکتے، اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے صدقات و خیرات کے حقدار ہیں سب سے زیادہ، اور تم انہیں، اور پھر آگے جو فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ جو جاہل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غنی ہیں۔ کس لیے غنی سمجھتے ہیں؟ تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے گڑ گڑا کے سوال نہیں کرتے، یعنی جیسے دوسرے مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں نا، کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں خیرات دے دیں، ہمیں صدقہ دے دیں، تو یہ بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن یہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ بھوکے پیاسے تو رہ جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم تو دے سکتے تھے لیکن حضور کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضور کی سیرت کو آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور کے خود اپنے گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور اور پانی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے کھانے پینے کا تمام نہیں فرما سکتے تھے، اس لیے پھر اللہ نے ایک اسپیشل آیت ان طلباء کے لیے، ان قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے نازل کی اور مدینے کے لوگوں کو جھنجھوڑا کہ اے مدینے کے لوگوں، تم جو ادھر ادھر صدقہ اور خیرات کرتے ہو، سب سے بہترین مصرف اس تمہارے صدقہ و خیرات کے حقدار وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، اور چھوڑ کر اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ ان کے لیے تم صدقہ و خیرات کیا کرو، وہ تم سے مانگتے تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود ہی ان کا احساس کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج بھی ہمارے ارد گرد کتنے دینی مدارس ہیں جن میں لاکھوں ہزاروں بچے مختلف گاؤں سے، مختلف دیہاتوں سے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر مدارس میں آ جاتے ہیں، اور اپنے 15 سال، 16 سال وہ مدارس میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے 3 ٹائم کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، وہاں ان کی رہائش بھی ہوتی ہے، بجلی کا بل بھی جو ہے انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے، گیس کا بل بھی ان مدارس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی ہمیں کوئی صدقہ اور خیرات دینا پڑ جائے تو ہم ایسے مدرسوں کو اپنی نظر میں رکھیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے دین آگے بڑھتا ہے۔ اگر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صحابہ کرام کو نہ سکھاتے تو آج شاید قرآن ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ حضور نے ان کو سکھایا، پھر انہوں نے سیکھا، آپ نے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، بستیوں میں وہ پھر سیکھ کر پھیل گئے پوری دنیا میں صحابہ کرام، اور پوری دنیا میں انہوں نے پھر جو ہے علم دین سکھایا، اور پھر پہنچتے پہنچتے یہ سفر ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کے سب سے پہلے استاد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے اساتذہ سے ہم تک پہنچا ہے، اور اب جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ہم نے اپنا علم ان تک پہنچا دیا ہے اور پہنچا رہے ہیں۔ اب ہمارے جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کا حق ہے کہ جو امانت ہم نے ان کے حوالے کر دی ہے وہ اس امانت کو آگے اگلی نسل تک پہنچائیں۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں،
کوشش کر رہے ہیں. اب ہمارے طلباء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں. اور یہی میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، علماء جو مدرسے میں دین سیکھنے والے بچے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، چاہے وہ عالم دین بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کو انہوں نے پھر آگے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. اس لیے ان کی جو ہے خدمت کی جائے، بجائے کہ یہ جو ہم محفل نعت پہ اور اس طرح کے دوسرے جو ہے کاموں پہ کروڑوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. اور مدارس میں بچے، کئی مدارس ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ 3 ٹائم کی روٹی بھی بچوں کے پاس کھانے کے لیے ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 3 ٹائم کی جو ہے کھانا وہ کھا لیں. اس لیے تمام جو ہے لوگوں سے گزارش کروں اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب بھی آپ کو صدقہ و خیرات دینے کا موقع ملے، جیسے اللہ نے مدینے کے ان مسافروں کے لیے کہا تھا کہ ان کی خدمت کرو، تو دوستوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ دینی مدارس کا خیال رکھیں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے. یہ بچے سیکھ کر قرآن پاک پھر آگے سکھائیں گے اور دین اسی طرح آگے قیامت تک پھیلتا جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے اور صحیح جگہ پہ اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.